چائلڈش ایٹیچیوڈ جسے کہا جائے، بچکانہ رویہ، یہ کیوں اپناتے ہیں؟ ہمارے کیوں اس طریقے کے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، ہمارا آنا اور یہ ہمارا جانا، اور کسی اور کے چاہنے سے آنا اور کسی اور کے چاہنے سے جانا، یہ ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم بندہ ہیں، عاجز ہے۔ ان حجاب کی واجبی اور جو لازمی شکل ہے وہ بحیثیت ایک مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے، ہم اس کو اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے سامنے میں ایک اہم سوال ہے، اور یہ سوال اس پس منظر میں ہے کہ میرے جو چند ویڈیوز اپلوڈ ہوئے ہیں حجاب اور پردے سے متعلق، تو اسی سلسلے میں ایک دو ساتھیوں نے یہ بھی ہمیں کہا کہ بسا اوقات کاؤنٹر کرنے کے لیے پردے اور حجاب کے خلاف بھی کبھی کبھی باتیں چھڑ جاتی ہے، جس میں ایک عنوان بہت ہی نمایاں ہو کر سامنے میں آتا ہے، اور وہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ اب وہ خواہ مغرب کے جو لوگ ہیں ان کے ایجنڈے کے مطابق کوئی پیش کرے، یا پھر لبرلز قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو مطلق آزادی ایبسولوٹ فریڈم کے جو قائل ہیں ان کی طرف سے وہ پیش ہو، یا ان کے بہکاوے میں آ کر کے جو ایک سادہ سا ذہن والا انسان ہوتا ہے وہ ان کی وکالت کرنے لگے، ان کی طرف سے ہو۔ الغرض ان سب کو سامنے میں رکھتے ہوئے چند بنیادی باتیں جو بالکل ایک کلیدی باتیں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں، کی پوائنٹس کے طور پہ وہ رکھنا مناسب سمجھوں گا میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کھلے ذہن کے ساتھ اس کو اس انداز سے لینے کی کوشش کریں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک بحث ہے، اب جب ایک اسٹریم کے اندر ایک دھارے کے اندر اس بحث کو لایا جا رہا ہے، یہ بحث اٹھ رہی ہے، تو اس کو ایک بحث کے طور پہ ہم دیکھیں۔ ہم کسی پہ کوئی تنقید یا کسی قسم کا کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے ہم اس کا جائزہ لیں اور سمجھیں کہ خود یہ جو باتیں سامنے میں آتی ہیں اپنے آپ میں کتنا ریلیونٹ ہے اور کتنا یہ عقل سے لگا کھاتی ہیں۔ یہ جو نعرہ دیا جاتا ہے میرا جسم اور میری مرضی، اس کا صاف صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسٹرنل کوئی باہری طاقت ہم پہ کوئی فیصلہ نہ صادر کرے کہ تمہیں اپنے بدن کو یوں رکھنا ہے، ڈھانپ کے رکھنا ہے یا کھلا رکھنا ہے، تمہیں اس کا ایسے کام لینا ہے نہیں لینا ہے۔ وہ اس طریقے کی باتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے چاہے رہیں، جتنا چاہے کور کریں، انہیں ڈھانپ کر رکھیں یا پھر کھلا چھوڑ دیں، ہم گھر کے اندر رہیں یا باہر رہیں، ہم کسی سے بھی ملے جلے، یہ ہمارے ڈومین میں ہمارے اختیار میں آتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم ہے۔ یہ کوئی شریعت یا کوئی گارجین شپ یا کوئی محرم کی بات ہم نہیں مانتے۔ یہ اس طریقے کی باتیں سامنے میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو ایک عام پس منظر کے اندر میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو آیا واقعتاً آپ کا ہی جسم ہے اور آپ ہی کی مرضی اس پہ چلتی ہے، یا پھر جو حقیقت ہے جو فیکٹس ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ہمارا جو یہ جسم ہے بظاہر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک تو ظاہری ہمارا جو سامنے میں دکھائی دیتا ہے ایکسٹرنل پوسچر، وہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ سر دھڑ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان کا مجموعہ انسان جو ہوتا ہے ہمارا جسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انٹرنل پارٹس ہیں، اندرونی حصے ہوتے ہیں، جس میں لنگ ہو، لیورز ہو، انٹسٹائن ہو، ہارٹ ہو، برین ہو، یعنی دل، دماغ، جگر، پھیپھڑا، آنت وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کے اندر جو کچھ بھی انزائم بنتی ہیں یا جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں ان سب کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے۔ تو آیا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے اختیار سے، ہمارے اور آپ کے کنٹرول سے چل رہی ہیں، یا پھر کوئی اور طاقت ہے جو انہیں کنٹرول کر کے چلا رہی ہے؟ یہ تو سوچنا ہوگا۔ اگر ہمارے اور آپ کے اختیار سے ایسا ہوتا تو پھر وہ ملک جہاں پہ کالا پن حسن سمجھا جاتا ہے، جو کلر کی بات آتی ہے، جیسے افریقہ، وہاں پہ جو جتنا کالا ہوتا ہے بتاتے ہیں کہ وہ حسن کا معیار ہے، وہاں پہ اتنا حسین سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہ ملک جہاں پہ گورا پن حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی کالا ہو جائے
یا جہاں پہ کالا حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے وہاں پہ کوئی گورا ہو جائے تو پھر اس کو اپنے حسن اور اپنے معیار کے مطابق کرنے کے لیے دواؤں کا استعمال، کریم کا استعمال، صابن کا استعمال آخر کیوں؟ اس طریقے کی جو کمپنیاں ہوتی ہے، جو انڈسٹریز ہوتی ہیں، وہ ان انڈسٹریز کا، ان کمپنیوں کا کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ان کو ہٹا دینا چاہیے کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو، لیکن ان کو لانا اور ان کو ماننا گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب ہمارے اختیار کے بغیر ہو گیا، ہمارا اختیار نہیں چل پایا اس کے اوپر۔ اب ہم اپنے طور سے دوا کے ذریعے سے ان غیر مختار چیزوں کو، غیر پسندیدہ چیزوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا ان سب چیزوں کا استعمال کرنا، سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ ہمارا جسم نہیں ہے، نہ اس پہ ہمارا پورا کنٹرول ہے۔ اگر کنٹرول ہوتا تو اپنے حسن کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق خود کلر چوز کر لیتے ہم۔ یہ الگ سے کلر کیوں اس پہ امپوز کیا جا رہا ہے، یہ رنگ یہ اس پہ کیوں چڑھا کر کے بھیجا جا رہا ہے، اور کون بھیج رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ تسلیم کرنی ہوگی۔ پھر یہ کہ جو میں نے اندرونی حصے کی بات کی، یہ تو ظاہری حصے پہ کلر کی بات آئی، اور بھی کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم اس پوائنٹ سے اس کو سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو میں انٹرنل پارٹس کی بات کر رہا ہوں، ہارمون جو ریلیز ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آیا وہ بھی ہمارے کنٹرول سے یہ سب ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہمارے کنٹرول سے ہونے لگے پھر تو کسی ڈاکٹر کی یا کسی ہاسپٹلز کی یا کسی دوا کی ضرورت نہ پڑے۔ جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا اس طریقے سے جو میڈیکل کے جتنے شعبہ جات ہیں اور الگ الگ طریقے سے جو ڈاکٹر ابھر کر کے بن کر کے اسپیشلسٹ آ رہے ہیں، ان سب کو ہٹا دیجئے، ان کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی، کیونکہ ہم اپنے لحاظ سے جتنا ہمیں صحت چاہیے اتنی صحت کے مطابق انزائم اپنا ریلیز کرتے، ہارمون ریلیز کرتے، اپنے بدن کو کنٹرول کرتے اور بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے ہم۔ لیکن نہیں، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بھی بیماری ہم پہ مسلط ہو جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ملے، خوشی کو پانے کے لیے الگ الگ طریقے سے نہ جانے کیا کرتے رہتے ہیں، یہ کلب جوائن کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، سنگنگ اور ڈانسنگ اور فلاں چنا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے ڈرگ سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اپنی خوشی پانے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو خوشی نہیں ملتی ہے۔ تو اگر یہ اپنے کنٹرول سے ہوتا تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے وہ سارے ڈوپامین وغیرہ اپنا جو ہارمونز ہے وہ ریلیز کر لیتی، خوش ہو جاتی، آپ کو یہ ڈرگس کی، یہ دوا کی اور فلاں کی چنا کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان سب چیزوں کا وجود، ان سب کا محتاج ہونا، ان کو برتنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو یہ ہمارا جسم ہے نہ ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ اسے بنایا کسی اور نے ہے، بگاڑتا بھی وہی ہے اور ایک وقت میں آ کے ختم بھی وہی کر دیتا ہے۔ تو پھر کیوں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی؟ پھر یہ کون ایسا انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں ماضی میں چلا جاؤں؟ جب ماضی کو بہتر دیکھتا ہے تو ایک بوڑھا چاہتا ہے کہ کاش میں جوان ہوتا، چل پھر سکتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جوانی میں جب دیکھتا ہے کہ ہم کی ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، بچپن میں بہت اچھے تھے ہم، تو بچپن کی زندگی کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی بڑا اچھا بچپنا ہمارا گزرا، کاش وہ بچپن کے ایام لوٹ آئے، وہ دن ہمیں پھر سے مل جائے۔ اگر آپ کا جسم ہوتا تو آپ ٹویسٹ دے کر کے، آپ ٹرن کر کے کم بیک ہو جائیے نا، بوڑھے سے آپ جا کے جوان بن جائیے، جوانی میں اس طرح کی خواہشوں کا بچہ بن جائیں تو بچپنے میں لوٹ جائیے آپ، لیکن آپ نہیں لوٹ سکتے۔ چاہ تو لیتے ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ بھی مجبور محض ہیں۔ تو اپنی خواہشات کے حوالے سے ہو، انٹرنل پارٹس کے حوالے سے ہو، ایکسٹرنل جسچر کے حوالے سے ہو، ہم تو قدم قدم پہ محتاج اور مجبور ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور ہمیں کنٹرول کر رہا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر یہاں پر یہ چائلڈش ایٹیچیوڈ جسے کہا جائے، بچکانا رویہ، یہ کیوں اپناتے ہیں؟ ہمارے کیوں اس طریقے کے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی؟ پھر یہی نہیں، ہمارا یہ ظاہری یا باطنی حصہ جن واتاورن میں، جن ماحول میں رہتا ہے، یہ ہوا کا سرد چلنا، گرم چلنا، کھان پان اچھا صاف ستھرا ہونے کے باوجود بھی فوڈ پوائزن کا ہو جانا، یہ ساری چیزیں آخر کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور ان سب چیزوں سے ہمارا جسم متاثر ہو رہا ہے، تو متاثر ہونے کی صلاحیت کون پیدا کر رہا ہے؟ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا آپ کو، میں اسی موضوع کے ساتھ ساتھ اس کو منسلک کر دوں، بارہا یہ بات آتی ہے کہ فلاں ملک میں رہنے والا پہلے وہاں کے قانون کا پابند ہے یا پہلے اپنے مذہب کا پابند ہے۔ تو ایک تو جواب میں یہ دے سکتا ہوں کہ یہ تو بالکل بے وقوفانہ بات ہوگی، یہ ایسے جیسے بچے سے آپ پوچھیں کہ پہلے تمہارے امی ہے تمہارے لیے کہ تمہارے ابو ہے، بھائی دونوں ان کے لیے ہیں۔ لیکن پھر بھی تحقیقی بات اگر کی جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا پیدا ہونا، نہ چاہنے کے باوجود بھی پیدا ہونا، کون بچہ درخواست دیتا ہے کہ مجھے اس مہینے میں باہر لے آیا جائے اور مجھے انسان کا وجود دیا جائے؟ میں لڑکا ہوں
مجھے لڑکا ہی کیوں بنایا گیا، لڑکی بنا دیا جائے، مجھے لڑکی آنے کے بعد لڑکی کی شکل میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہوگا تو مجھے لڑکا بنا دیا جائے. اس طریقے کے سوالات ہم نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، بلکہ ایک وقت ہوتا ہے اور خالق کائنات کی منشا ہوتی ہے، ہم چلے آتے ہیں، اور پھر جب ہمارا جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس دنیا سے ہم چلے بھی جاتے ہیں. تو ہمارا آنا اور یہ ہمارا جانا، اور کسی اور کے چاہنے سے آنا اور کسی اور کے چاہنے سے جانا، یہ ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم بندہ ہیں، عاجز ہیں، محتاج ہیں، اور اس سلسلے میں مجبور ہیں ہم. اور جو ہمیں بہرحال فورس کر رہا ہے، جو اپنے اختیار میں، جو اپنے کنٹرول میں لے کر کے ہمیں سب کچھ کروا رہا ہے، جو یہاں بھیج رہا ہے، ہمیں لے جا رہا ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، ہم انہی کے غلام ہیں. تو ہمارا پیدا ہونا ہی سب سے پہلے ثابت کر دیتا ہے. اگر آپ مذہبی اینگل سے دیکھیں اس کو، آپ ریلیجس پوائنٹ سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تو کسی اور کے بندے ہیں، کسی اور کے ماتحت ہیں، ہم کسی اور کے ادھین ہیں. تو اس لیے آپ ان سارے پوائنٹ کو جب دیکھیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ دعویٰ انتہائی کھوکھلا اور بیکار ہے. اب سوال یہ ہے، ایک ساتھی نے یہ پوچھا جب میں نے ان سے کہا تو پھر آخر یہ کیا سمجھا جائے؟ بھائی اس کو ہم امانت سمجھ سکتے ہیں. جب میں کہیں جاؤں، مان لیجئے آپ کے گھر جاتا ہوں میں، آپ اپنا گھر مجھے دیتے ہیں، لیکن اس گھر کی کسی بھی چیز کو میں اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا، نہ اس کو توڑ کے پھر سے بنا سکتا ہوں، نہ اپنے لحاظ سے کوئی ترتیب دے سکتا ہوں. ہاں البتہ رہنے کا اختیار دیا گیا ہے، میں وہاں پہ رہوں گا، تو وہ گھر ہمارے لیے امانت ہوگی. میں اس کو پوری طریقے سے جیسا آپ چاہیں گے، گھر کے مالک کی حیثیت سے، آنر کی حیثیت سے، اس انداز سے میں اس کو رکھوں گا، اور جب تک میری ذمہ داری رہے گی میں اسی لحاظ سے اس گھر کو کیئر کروں گا، اور میں اس کا کیئر ٹیکر بن کر کے رہوں گا. اسی طریقے سے جسم بھی، جس خدا نے، جس خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ جسم ہمارے پاس ان کا عطا کردہ ایک امانت ہے، ایک وصیت، ان کا ایک ڈیڈ ہے. ہم ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام مذہب کے اندر خودکشی حرام ہے، کیونکہ ہماری چیز ہے ہی نہیں کہ ہم جیسا چاہے اس کے ساتھ کر سکیں ہم. اس لیے امانت ہے، اسی امانت کے لحاظ سے اس کو لے کر کے چلے ہم. جزاک اللہ خیرہ. میرے خیال سے ان پوائنٹس پہ بات آنی تھی، وہ آ چکی ہے، اور یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو حجاب ہمارے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے، ان حجاب کی واجبی اور جو لازمی شکل ہے وہ بحیثیت ایک مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے. ہم اس کو اپنائیں گے، کیونکہ جس خالق کائنات نے ہمیں جسم دیا ہے اسی خالق کائنات کا یہ حکم ہے، اور اس حکم کو ہمیں ماننا ہوگا، ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگ ان سارے باتوں کو عام بھی کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ بر وقت جو اس کی معلوماتی باتیں آپ تک پہنچے اس کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ کو مل جائے.